محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب تسہیل المصادر میں آج ہمارا سبق نمبر 8 ماضی احتمالی کا بیان ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں ماضی استمراری سے متعلق مشق حل کی تھی ہم نے، اردو اور فارسی کی۔ آج کے ہمارے سبق میں فعل ماضی کی 6 قسموں میں سے جو فعل ماضی کی 6 قسمیں تھیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری اور ماضی احتمالی، آج یہ ہماری 5ویں ماضی شروع ہو رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ماضی احتمالی کا بیان۔ احتمالی کے حمزہ پر، شروع میں جو حمزہ ہے الف کی شکل میں، اس پر کسرہ ہے، زیر ہے اور ہا ساکن ہے، پھر تا پر زیر ہے، احتمالی۔ اکثر طلبہ تا پر زبر بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے، تا پر زیر ہے، احتمالی۔ یہ احتمالی 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، احتمال اور یا مشدد۔ احتمال کا معنی ہے شک، احتمال کا معنی شک، اور یا یہ نسبت کے لیے ہے، جیسے مراد آبادی، رامپوری، راجستھانی وغیرہ۔ تو احتمالی کا معنی ہوگا شک والی ماضی، ماضی احتمالی، شک والی ماضی۔ اب شک والی ماضی کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ ماضی جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے اندر شک سمجھا جائے، یہ شک والی ماضی کا مطلب ہے۔ تو ماضی احتمالی کا بیان، ماضی احتمالی وہ ہے، یعنی وہ فعل ماضی ہے۔ تو ماضی احتمالی وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، اسی لیے یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر اس سے شک سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔ شکی، کاف مشدد ہے، شکی، ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔ شکی کا معنی بھی وہی ہے، شک والی۔ یہ اس کی تعریف ہوئی۔ بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے آخر میں، ماضی مطلق کے آگے یعنی آخر میں ہا باشد بڑھا کر ماضی احتمالی بناتے ہیں۔ جیسے پرورد، تو پرورد
ماضی مطلق ہوا، اس سے پروردہ باشد، پروردہ باشد۔ اردو میں ماضی مطلق، ماضی احتمالی، ماضی احتمالی کس طرح بنائی جائے گی کہ ماضی مطلق پالا، تو اس کے آخر میں لفظ ہوگا بڑھا دیں گے، ہوگا، تو پالا سے پالا ہوگا، یہ ماضی احتمالی ہو جائے گا۔ تو ماضی مطلق کے آخر میں ہا باشد بڑھا کر ماضی احتمالی بنا دیں، پرورد سے پروردہ باشد۔ گردان ماضی احتمالی معروف مثبت ہے یہ، تو گردان ماضی احتمالی مثبت معروف۔ پروردہ باشد اس نے پالا ہوگا، صیغہ واحد غائب، پروردہ باشند انہوں نے پالا ہوگا، صیغہ جمع غائب، پروردہ باشی تو نے پالا ہوگا، صیغہ واحد حاضر، پروردہ باشید تم نے پالا ہوگا، صیغہ جمع حاضر، پروردہ باشم میں نے پالا ہوگا، صیغہ واحد متکلم، پروردہ باشیم ہم نے پالا ہوگا، صیغہ جمع متکلم۔ گردان ماضی احتمالی مجہول، پروردہ باشد، پروردہ شدہ باشد، پروردہ شدہ باشد وہ پالا گیا ہوگا، صیغہ واحد غائب، پروردہ شدہ باشند وہ پالے گئے ہوں گے، صیغہ جمع غائب، پروردہ شدہ باشی تو پالا گیا ہوگا، صیغہ واحد حاضر، پروردہ شدہ باشید تم پالے گئے ہوگے، صیغہ جمع حاضر، پروردہ شدہ باشم میں پالا گیا ہوں گا، صیغہ واحد متکلم، پروردہ شدہ باشیم ہم پالے گئے ہوں گے، صیغہ جمع متکلم۔ یہ ماضی احتمالی معروف و مجہول کی گردانیں ہوئیں۔ اب پرورد کے علاوہ جو پیچھے اور مصادر آ گئے ان سے بھی ماضی احتمالی معروف اور مجہول، مثبت اور منفی کی گردانیں کرائی جائیں، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے ایک تو جو پیچھے مصادر آ گئے ہیں جب ان سے گردانیں ہوتی رہیں گی تو ان مصادر کے معنی یاد رہیں گے، اور دوسرا ماضی احتمالی کی یا جس ماضی کی بھی گردان کرائی جا رہی ہے تو اس کی اچھی طرح سے مشق ہو جائے گی، وہ گردان اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے گی، تو پیچھے آئے ہوئے کچھ مصدروں سے میں ماضی احتمالی مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف، منفی مجہول کی گردان کرتا ہوں۔ تو پیچھے آیا پوئیدن دوڑنا، تو پوئیدن دوڑنا سے ماضی احتمالی مثبت معروف، پوئیدہ باشد، پوئیدہ باشد وہ دوڑا ہوگا، وہ دوڑا ہوگا۔ اب یہ پوئیدن لازم ہے، اس لیے اس کے اردو ترجمے میں اس نے نہیں آ رہا ہے، اس نے، بلکہ وہ آ رہا ہے، تو پوئیدن لازم ہے، تو پوئیدہ باشد وہ دوڑا ہوگا، صیغہ واحد غائب، پوئیدہ باشند
وہ دوڑے ہوں گے، صیغہ جمع غائب، پوئیدہ باشی، تو دوڑا ہوگا، صیغہ واحد حاضر، پوئیدہ باشید، تم دوڑے ہوگے، صیغہ جمع حاضر، پوئیدہ باشم، میں دوڑا ہوں گا، صیغہ واحد متکلم، پوئیدہ باشیم، ہم دوڑے ہوں گے، صیغہ جمع متکلم۔ پوئیدن سے ماضی احتمالی مثبت مجہول۔ تو اب یہ جیسا کہ میں نے معروف کی گردان کرتے ہوئے بتایا کہ پوئیدن لازم ہے دوڑنا، اس کے اردو ترجمے میں وہ آیا، اس نے نہیں آیا، تو یہ لازم ہے، اور لازم سے مجہول کی گردان نہیں ہوتی ہے، مجہول کی گردان لازم سے نہیں ہوتی، اس لیے پوئیدن سے ماضی احتمالی مجہول کی گردان نہیں ہوگی۔ ماضی احتمالی مجہول ہی کی کیا، کوئی بھی مجہول کی گردان، مطلق، قریب، بعید، استمراری، کوئی بھی مجہول کی گردان نہیں ہوگی۔ تو مجہول کی گردان کے لیے کوئی متعدی مصدر پکڑتے ہیں، تو جیسے آراستن سنوارنا، آراستن سنوارنا، تو آراستن سے ماضی احتمالی مثبت مجہول، آراستہ شدہ باشد، وہ سنوارا گیا ہوگا، صیغہ واحد غائب، آراستہ شدہ باشند، وہ سنوارے گئے ہوں گے، صیغہ جمع غائب، آراستہ شدہ باشی، تو سنوارا گیا ہوگا، صیغہ واحد حاضر، آراستہ شدہ باشید، تم سنوارے گئے ہوگے، صیغہ جمع حاضر، آراستہ شدہ باشم، میں سنوارا گیا ہوں گا، صیغہ واحد متکلم، آراستہ شدہ باشیم، ہم سنوارے گئے ہوں گے، صیغہ جمع متکلم۔ نوشیدن سے ماضی احتمالی منفی معروف، ماضی احتمالی منفی معروف، نہ نوشیدہ باشد، اس نے نہیں پیا ہوگا، صیغہ واحد غائب، نہ نوشیدہ باشند، انہوں نے نہیں پیا ہوگا، صیغہ جمع غائب، نہ نوشیدہ باشی، تو نے نہیں پیا ہوگا، صیغہ واحد حاضر، نہ نوشیدہ باشید، تم نے نہیں پیا ہوگا، صیغہ جمع حاضر، نہ نوشیدہ باشم، میں نے نہیں پیا ہوگا، صیغہ واحد متکلم، نہ نوشیدہ باشیم، ہم نے نہیں پیا ہوگا، صیغہ واحد جمع متکلم۔ نوشیدن سے ماضی احتمالی منفی مجہول، نہ نوشیدہ شدہ باشد، وہ نہیں پیا گیا ہوگا، یہ نوشیدن لازم ہے، اس لیے اس سے مجہول کی گردان ہو سکتی ہے، نہ نوشیدہ باشد، وہ نہیں پیا گیا ہوگا۔ تو منفی مجہول کے لیے کوئی اور مصدر پکڑ لیتے ہیں، جیسے آمر زیدن بخشنا، تو نا آمر زیدہ شدہ باشد، وہ نہیں بخشا گیا ہوگا، صیغہ واحد غائب، نا آمر زیدہ شدہ باشند، وہ نہیں بخشے گئے ہوں گے، صیغہ جمع غائب، نا آمر زیدہ شدہ باشی، تو نہیں بخشا گیا ہوگا، صیغہ واحد حاضر،
نامرزیدہ شدہ باشید تم نہیں بخشے گئے ہوگے، صیغہ جمع حاضر نامرزیدہ شدہ باشم میں نہیں بخشا گیا ہوں گا، صیغہ واحد متکلم نامرزیدہ شدہ باشیم ہم نہیں بخشے گئے ہوں گے، صیغہ جمع متکلم۔ احتمالی سے متعلق سوالات ہیں۔ تو سوال نمبر 1، ماضی احتمالی کی تعریف کرو۔ تعریف کیا ہوگی ماضی احتمالی کی؟ ماضی احتمالی وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے اندر شک سمجھا جائے۔ سوال نمبر 2، نشست سے ماضی احتمالی مجہول کی گردان کرو۔ نشست سے، نشستن کا معنی کیا ہے؟ بیٹھنا۔ تو بیٹھنا، اب یہ بیٹھنا لازم ہوا تو فعل ماضی مجہول کے بیان میں تنبیہ میں آیا کہ مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے، لازم سے مجہول نہیں آتا ہے، اس لیے نشست سے ماضی احتمالی کی گردان نہیں ہو سکتی۔ نشست سے ماضی احتمالی کی گردان نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں یہ سوال کیا کیوں ہے جب نہیں ہو سکتی؟ تو یا تو بطور امتحان کے لیے کہا گیا ہے کہ دیکھیں طلبہ اس کی گردان کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا پھر یہ کتابت کی غلطی ہے، نشستن نہیں ہوگا، کوئی اور اس طریقے کا نوشید یا نوشت اس طریقے کا کوئی مصدر تھا، غالباً نوشت رہا ہوگا، نوشت، تو واو کے بجائے واو کے بعد شین تھا، نوش، تو واو ختم ہو گیا اور شین لکھ گیا، اس کے بعد چھوٹا سین آ گیا۔ تو یا تو یہ کتابت کی غلطی ہے یا پھر یہ امتحان کے لیے اس طریقے کا سوال کیا گیا ہے، ورنہ تو نشست سے ماضی احتمالی مجہول کی گردان ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نشست لازم ہے اور لازم سے مجہول کی گردان نہیں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، استادہ باشند کیا صیغہ ہے؟ ما معنی بتاؤ۔ تو استادن کا معنی ہے کھڑا ہونا، استادہ باشند ماضی احتمالی جمع غائب کا صیغہ ہے۔ استادہ باشند وہ کھڑے ہوئے ہوں گے، استادہ باشند وہ کھڑے ہوئے ہوں گے، تو جمع غائب کا صیغہ ہے۔ سوال نمبر 4، تم دیے گئے ہوگے اس کی فارسی بناؤ۔ تم دیے گئے ہوگے ماضی احتمالی ہے مجہول، صیغہ جمع حاضر، تو تم دیے گئے ہوگے دینے کی کیا ہے؟ دادن، تو دادا شدہ باشید، دادا شدہ باشید تم دیے گئے ہوگے۔ سوال نمبر 5، پرسیدہ شدہ باشی کا ترجمہ کرو۔ پرسیدہ شدہ باشی، پرسیدن کا معنی ہے پوچھنا، تو پرسیدن سے یہ پرسیدہ شدہ باشی ماضی احتمالی مجہول صیغہ واحد حاضر ہے، معنی ہوگا اس کا تو پوچھا گیا ہوگا، پرسیدہ شدہ باشی تو پوچھا گیا ہوگا۔ میں نے تعریف کی ہوگی، میں نے تعریف کی ہوگی، تعریف کرنا فارسی مصدر ہے ستودن، میں نے تعریف کی ہوگی یہ ماضی احتمالی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم ہے، تو ستودہ باشم میں نے تعریف کی ہوگی، ستودہ باشم۔
رفت سے جمع متکلم ماضی احتمالی معروف کا صیغہ بناؤ۔ رفت سے جمع متکلم ماضی احتمالی معروف، تو رفتہ باشیم، رفتہ باشیم ماضی احتمالی معروف صیغہ جمع متکلم ہو گیا۔ رفتہ باشیم معنی ہوگا اس کا ہم گئے ہوں گے۔ سوال نمبر 8، نگفتہ باشد، نگفتہ باشد گفتن سے ماضی احتمالی منفی معروف صیغہ واحد غائب ہے۔ ماضی احتمالی منفی معروف صیغہ واحد غائب۔ نگفتہ باشد ترجمہ ہوگا اس نے نہیں کہا ہوگا۔ نگفتہ باشد اس نے نہیں کہا ہوگا۔ یہ سوالات ہوئے ہمارے۔ اب یہ کچھ مصادر ہیں جن کے معنی پختہ یاد کرنے ہیں، فارسی کی جانب سے بھی اور اردو کی جانب سے بھی، اور ماضی احتمالی کی گردان بھی ان سے کرنی ہے۔ آزاریدن ستانا، آزاریدن ستانا، بریدن کاٹنا، اور شستن دھونا، شستن دھونا، تلبیدن بلانا، تلبیدن بلانا، فروختن، فروختن بیچنا، خریدن مول لینا، خریدن مول لینا۔ اب ان سے ماضی احتمالی کی گردان، آزاریدن سے ماضی احتمالی مثبت معروف، آزاریدہ باشد اس نے ستایا ہوگا صیغہ واحد غائب، آزاریدہ باشند انہوں نے ستایا ہوگا صیغہ جمع غائب، آزاریدہ باشی تو نے ستایا ہوگا صیغہ واحد حاضر، آزاریدہ باشید تم نے ستایا ہوگا صیغہ جمع حاضر، آزاریدہ باشم میں نے ستایا ہوگا صیغہ واحد متکلم، آزاریدہ باشیم ہم نے ستایا ہوگا صیغہ جمع متکلم۔ بریدن سے ماضی احتمالی مثبت مجہول، بریدہ شدہ باشد وہ کاٹا گیا ہوگا، بریدہ شدہ باشد وہ کاٹا گیا ہوگا صیغہ واحد غائب، بریدہ شدہ باشند وہ کاٹے گئے ہوں گے صیغہ جمع غائب، بریدہ شدہ باشی تو کاٹا گیا ہوگا صیغہ واحد حاضر، بریدہ شدہ باشید تم کاٹے گئے ہوگے صیغہ جمع حاضر، بریدہ شدہ باشم میں کاٹا گیا ہوں گا صیغہ واحد متکلم، بریدہ شدہ باشیم ہم کاٹے گئے ہوں گے صیغہ جمع متکلم۔ شستن سے ماضی احتمالی منفی معروف، شستن سے ماضی احتمالی منفی معروف، تو شستہ باشد اس نے دھویا ہوگا، شستہ باشد اس نے دھویا ہوگا صیغہ واحد غائب، شستہ باشند انہوں نے دھویا ہوگا صیغہ جمع غائب، شستہ باشی تو نے دھویا ہوگا صیغہ واحد حاضر، شستہ باشید تم نے دھویا ہوگا صیغہ جمع حاضر، شستہ باشم
میں نے دھویا ہوگا صیغہ واحد متکلم، شستہ باشیم ہم نے دھویا ہوگا صیغہ جمع متکلم۔ اچھا منفی کرنا تھی تو نہ شستہ باشد، نہ شستہ باشد اس نے نہیں دھویا ہوگا، نہ شستہ باشد اس نے نہیں دھویا ہوگا صیغہ واحد غائب، نہ شستہ باشند انہوں نے نہیں دھویا ہوگا صیغہ جمع غائب، نہ شستہ باشی تو نے نہیں دھویا ہوگا صیغہ واحد حاضر، نہ شستہ باشے تم نے نہیں دھویا ہوگا صیغہ جمع حاضر، نہ شستہ باشم میں نے نہیں دھویا ہوگا صیغہ واحد متکلم، نہ شستہ باشیم ہم نے نہیں دھویا ہوگا صیغہ جمع متکلم۔ تلبیدن سے ماضی احتمالی منفی مجہول، نہ تلبیدہ شدہ باشد، نہ تلبیدہ شدہ باشد وہ نہیں بلایا گیا ہوگا صیغہ واحد غائب، نہ تلبیدہ شدہ باشند وہ نہیں بلائے گئے ہوں گے صیغہ جمع غائب، نہ تلبیدہ شدہ باشی تو نہیں بلایا گیا ہوگا صیغہ واحد حاضر، نہ تلبیدہ شدہ باشید تم نہیں بلائے گئے ہوگے صیغہ جمع حاضر، نہ تلبیدہ شدہ باشم میں نہیں بلایا گیا ہوں گا صیغہ واحد متکلم، نہ تلبیدہ شدہ باشیم ہم نہیں بلائے گئے ہوں گے صیغہ جمع متکلم۔ یہ ماضی احتمالی کی چاروں گردانیں چار مصدروں سے ہو گئیں۔ اب اس کے علاوہ اساتذہ کرام جیسے جیسے ماضیاں بڑھتی رہیں، دو کے بعد تین ہو گئیں، چار ہو گئیں، اب یہ پانچویں ماضی تھی، تو پچھلی ماضیوں کو طلباء سے دہراتے رہیں۔ مثلاً آج کے سبق میں کسی سے پوچھیں کہ فروختاً سے ماضی مطلق کیا بنے گا، اس سے ماضی مطلق کی گردان کرا لیں فروختاً سے۔ فروختاً، اب اکثر طلباء ماضی مطلق میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور تو سب بتا دیں گے کہ ماضی قریب کے آخر میں ہا است لگا کے بناتے ہیں، ماضی قریب ہا است لگا کر بناتے ہیں، ماضی بعید ہا بوت لگا کر بناتے ہیں، لیکن ماضی مطلق میں غلطی کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے بار بار نئے نئے مصدروں سے ماضی مطلق بنوائیں، اور ماضی مطلق پھر قریب بعید بھی، ماضی قریب کسی سے ماضی خریدن سے ماضی قریب کیا بنے گا، اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے، ماضی قریب کی تعریف کیا ہے، اور ماضی قریب ماضی مطلق میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جو باتیں پیچھے آ چکی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ان کو دہراتے رہیں۔ اسی طرح کوئی اور مصدر لے کے ماضی بعید بتائیے کسے کہتے ہیں، بنانے کا قاعدہ کیا ہے، اور کسی بھی مصدر کو لے کر ماضی بعید کی گردان کروائیں، معروف مجہول، کبھی منفی کی کروا لی، کبھی مثبت کی تو کبھی معروف کی تو کبھی مجہول کی۔ اسی طرح ماضی استمراری کو لے کر سوال کریں، ماضی استمراری اور ماضی بعید میں کیا فرق ہوتا ہے، اردو میں کیا فرق ہے، فارسی میں کیا فرق ہے، اور اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ ماضی استمراری میں می مجہول میں کہاں آتا ہے، می ماضی استمراری مجہول میں کیا آتا ہے۔ جیسے ماضی استمراری کے دو ترجمے بتائے گئے، تو ماضی استمراری کے دونوں ترجمے کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں دہراتے رہیں، ایک مرتبہ بتا دیا تو چاہیں دو ترجمے نہیں، 2 کے 200 ترجمے بھی اگر بتا دیں ایک مرتبہ میں تو وہ یاد نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی بار بار مشق نہیں کرائی جائے گی۔ تو جو بھی آ گیا ہے پیچھے اس کی بار بار مشق کراتے رہیں، بار بار سنتے رہیں، اور جو خاص باتیں ہیں جیسے تنبیہ میں جن کو بیان کیا گیا ہے، جیسے تنبیہ مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے، تو بار بار کوئی بھی لازم مصدر پکڑ کے اس سے مجہول کی گردان کرنے کو کہیں کہ اس سے مجہول کی گردان کریں، تو اس میں کچھ کا کچھ کریں گے، سوچ و فکر میں پڑیں گے، کچھ کر دیں گے،
تو پھر سمجھائیں کہ یہ لازم ہے، لازم سے تو مجہول کی گردان ہوتی نہیں ہے، تو یہ جب تک بار بار نہیں کہیں گے تب تک ذہن میں نہیں بیٹھے گا، تو یہ ساری باتیں بار بار دہرائیں، کہلوائیں۔ یہ میں ترجمہ کرو، خریدا باشید، خریدن مول لینا، تو خریدن سے خریدا باشید ماضی احتمالی جمع حاضر کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہوگا تم نے مول لیا ہوگا، تم نے مول لیا ہوگا، یا تم نے خریدا ہوگا بھی کہہ سکتے ہیں۔ فروختہ بودم، فروختہ بودم، فروختن بیچنا، تو فروختن سے فروختہ بودم ماضی بعید مثبت معروف صیغہ واحد متکلم ہے، تو اس کا معنی ہوگا تم نے بیچا تھا، میں نے بیچا تھا، فروختہ بودم میں نے بیچا تھا۔ تلبیدہ شدہ باشند، تلبیدن بلانا، تو تلبیدن سے تلبیدہ شدہ باشند ماضی احتمالی مثبت مجہول صیغہ جمع غائب ہے، تو معنی ہوگا وہ بلائے گئے ہوں گے، تلبیدہ شدہ باشند وہ بلائے گئے ہوں گے۔ آزاریدہ آزاریدہ بودی، یہ آزاریدن ستانا، تو آزاریدن سے آزاریدہ بودی ماضی بعید مثبت معروف صیغہ واحد حاضر ہے، تو آزاریدہ بودی کا معنی ہوگا تم نے ستایا تھا، تم نے ستایا تھا۔ می برید، می برید بریدن کاٹنا، تو بریدن سے می برید ماضی استمراری مثبت معروف صیغہ واحد غائب ہے، تو می برید کا معنی ہوگا وہ کاٹتا تھا یا وہ کاٹ رہا تھا۔ شستہ شستن دھونا، تو شستن دھونا سے شستہ ماضی قریب مثبت معروف صیغہ جمع متکلم ہے، شستہ معنی ہوگا ہم نے دھویا ہے، ہم نے دھویا ہے۔ نشستہ باشند، نشستن بیٹھنا، نشستہ باشند نشستن سے ماضی احتمالی مثبت معروف ہے صیغہ جمع غائب، تو معنی ہوگا وہ بیٹھے ہوں گے، نشستہ باشند وہ بیٹھے ہوں گے۔ نہ رفتہ بودم، رفتن جانا سے نہ رفتہ بودم ماضی بعید منفی معروف صیغہ واحد متکلم ہے، تو معنی ہوگا میں نہیں گیا تھا، نہ رفتہ بودم میں نہیں گیا تھا۔ استادہ اند، استادن کھڑا ہونا، استادن سے استادہ اند ماضی قریب مثبت معروف صیغہ جمع غائب ہے، تو معنی ہوگا وہ کھڑے ہوئے ہیں، استاداند وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آوردہ شدہ باشید، آوردن لانا، آوردن لانا سے آوردہ شدہ باشید ماضی احتمالی مثبت مجہول صیغہ جمع حاضر ہے،
معنی ہوگا تم لائے گئے ہوگے، تم لائے گئے ہوگے۔ تلبیدہ شدہ بودیم، تلبیدہ شدہ بودیم، تلبیدن بلانا، تلبیدن بلانا سے تلبیدہ شدہ بودیم ماضی بعید مثبت مجہول صیغہ جمع متکلم ہے، تو معنی ہوگا ہم بلائے گئے تھے۔ نہ رسیدئی، رسیدن پہنچنا، تو رسیدن پہنچنا سے نہ رسیدئی ماضی قریب منفی معروف صیغہ واحد حاضر ہے، تو معنی ہوگا تو نہیں پہنچا ہے، تو نہیں پہنچا ہے۔ انہوں نے، فارسی بناؤ، انہوں نے ستایا ہوگا، تو انہوں نے ستایا ہوگا یہ ماضی احتمالی ہو گیا مثبت معروف۔ ستانا ہے آزاریدن، تو آزاریدہ باشند انہوں نے ستایا ہوگا، آزاریدہ باشند۔ تم بلائے گئے تھے، یہ بلائے گئے تھے یہ ماضی بعید ہو گیا۔ بلانا فارسی مصدر ہے تلبیدن، تو تلبیدہ شدہ، تلبیدہ شدہ بودید تم بلائے گئے تھے۔ میں نے مول لیا ہے، یہ میں نے مول لیا ہے ماضی قریب مثبت معروف ہو گیا صیغہ واحد متکلم، اور مول لینا خریدن ہے فارسی مصدر، تو بنے گا خریدا ام، میں نے مول لیا ہے خریدا ام۔ اس نے بیچا ہوگا، اس نے بیچا ہوگا یہ ماضی احتمالی ہے مثبت معروف صیغہ واحد غائب۔ بیچنا ہے فروختن، تو آئے گا فروختہ باشد، اس نے بیچا ہوگا فروختہ باشد۔ ہم نہیں ستاتے تھے، ہم نہیں ستاتے تھے یہ ماضی استمراری منفی معروف ہے صیغہ جمع متکلم، اور ستانا فارسی مصدر ہے آزاریدن، تو اس کی فارسی بنے گی نمی آزاریدیم، نمی آزاریدیم، ہم نہیں ستاتے تھے۔ تو نے اٹھایا تھا، یہ ماضی بعید ہے، ماضی بعید مثبت معروف صیغہ واحد حاضر۔ اٹھانا فارسی مصدر ہے برداشتن، تو نے اٹھایا تھا برداشتہ بودی، برداشتہ بودی تو نے اٹھایا تھا۔ میں بخشا گیا ہوں، میں بخشا گیا ہوں، تو یہ ماضی قریب ہے، ماضی قریب مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اور بخشنا ماضی قریب مثبت مجہول میں بخشا گیا ہوں صیغہ واحد متکلم۔ بخشنا فارسی مصدر ہے بخشیدن، تو بنے گا بخشیدہ شدہ ام، بخشیدہ شدہ ام میں بخشا گیا ہوں۔ وہ دیا گیا ہوگا، تو وہ دیا گیا ہوگا یہ ماضی احتمالی مثبت مجہول ہے صیغہ واحد غائب، اور دینا فارسی مصدر ہے دادن، تو فارسی بنے گی دادا شدہ باشد، وہ دیا گیا ہوگا۔ تم پسند کیے گئے ہوگے، تم پسند کیے گئے ہوگے، تو یہ ماضی احتمالی مثبت مجہول صیغہ جمع حاضر ہے، تو بنے گی پسندیدہ شدہ باشید، تم پسند کیے گئے ہوگے، پسندیدہ
شدہ باشید، ہم تعریف کرتے تھے، ہم تعریف کرتے تھے، یہ ماضی استمراری مثبت معروف ہوئی، اور تعریف کرنا فارسی مصدر ہے ستودن، تو ہم تعریف کرتے تھے می ستودیم، ہم تعریف کرتے تھے می ستودیم۔ تو نوازا گیا تھا، یہ تو نوازا گیا تھا یہ ماضی بعید ہوا، ماضی بعید۔ تو نوازا گیا تھا ماضی بعید۔ صیغہ واحد حاضر ہے اور ماضی بعید یہ مثبت مجہول ہے۔ نوازنا فارسی مصدر ہے نواختن، تو نواختہ شدہ بودی، تو نوازا گیا تھا نواختہ شدہ بودی۔ وہ نہیں گئے ہوں گے، وہ نہیں گئے ہوں گے، یہ ماضی احتمالی، ماضی احتمالی منفی معروف ہے، صیغہ جمع غائب، اور جانا فارسی مصدر ہے رفتن، تو وہ نہیں گئے ہوں گے، نہ رفتہ باشند، نہ رفتہ باشند، وہ نہیں گئے ہوں گے۔ اب میں یہ فارسی پڑھے بغیر اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور اردو پڑھے بغیر فارسی بناؤں گا تیزی کے ساتھ۔ تم نے مول لیا ہوگا، میں نے بیچا تھا، وہ بلائے گئے ہوں گے، تو نے ستایا تھا، وہ کاٹتا تھا یا وہ کاٹ رہا تھا، ہم نے دھویا ہے، وہ بیٹھے ہوں گے، میں نہیں گیا تھا، وہ کھڑے ہوئے ہیں، تم لائے گئے ہوگے، ہم بلائے گئے تھے، تو نہیں پہنچا ہے، آزاریدہ باشند، تلبیدہ شدہ بودید، خریدہ فروختہ باشد، نمی آزاریدیم، برداشتہ بودی، بخشیدہ شدہ دادہ شدہ باشد، پسندیدہ شدہ باشید، می ستودیم، بخشیدہ شدہ بودی، نہ رفتہ باشند۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔